امتیاز شیخ صاحب، پہلے تو یہ این آر او کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. یہ این آر او کہاں سے آ رہا ہے اور کون دے رہا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی، آپ نے میں یاد رکھا، میں تو سمجھا شاید آپ بھول ہی گئے مجھے. دوسری بات، چند صاحب کو مبارکباد ہو، ہمارے ساتھی رہیں، ان کو بھی عہدہ مل گیا تو انشاءاللہ ان جیسے لوگ اگر رہیں گے تو شاید کچھ امید بنتی ہے تحریک انصاف میں، کچھ شائستگی کی اور کچھ لحاظ کی اور کچھ لوگوں کے جمہوریت کو بہتر چلانے کے لیے. تو آپ نے این آر او کی بات کی اور میں یہ کہتا ہوں کہ ندیم کوئی این آر او افضل نہیں کے مانگ لیے رہا. ادھر سے خرم دستگیر خان نے بھی پی ایم ایل این سے اور ادھر سے امتیاز شیخ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے وارملی گریٹ کر رہے ہیں. تو ایک پولیٹیکل ورکر میرے خیال میں اس کے لیے جی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ عزت افزائی ہے اس کے لیے. تھینک یو ویری مچ. جی امتیاز تو جی کوئی این آر او نہیں مانگ رہا، نہ کسی نے این آر او مانگا، اور نہ ہی یہ حکومت یا وزیر اعظم این آر او دینے کی پوزیشن میں بھی ہیں. اور سر کون ہے اس پوزیشن میں؟ خرم صاحب نے بات کی، سر اس پوزیشن میں ہے کون؟ پھر آپ کو بھی پتہ ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ سر لینا آپ نے اس لیے آپ ہی سے پوچھنا پڑے گا. پیپلز پارٹی کے لیے میں تو نہ دینے والے ہوں نہ لینے والے، میں نے رپورٹ کرنا ہے. جواب اس کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو، ابھی دیتا ہوں اس کا جواب. خرم صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی این آر او ملا. جناب پاکستان پیپلز پارٹی کو این آر او کوئی نہیں ملا. چیف جسٹس صاحب نے، جنہوں نے میاں نواز شریف کو کورٹ نے رہا کیا، اسی کورٹ نے، بلکہ دوسری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور نیب کو دوبارہ ری انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہا. یہ کسی وزیر اعظم سے یا کسی ایسی قوت سے، کسی عامر سے یا کسی اور لوگوں سے نہیں ملا. اس کو ہم این آر او کبھی بھی نہیں کہیں گے. لیکن خرم دستگیر صاحب نے جو بیان دیا، یہ بہت سارے سیاسی لوگوں کا یہاں کا تجزیہ اسی نوعیت کا ہے. جو خرم صاحب نے بات کہی، کئی اور بھی ان کے ساتھی سیاسی جو ہیں وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں. وہ دیکھیں جی، ان کی ہر کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ تو این آر او نہیں دے گی نا. سپریم کورٹ خود تو اس کو رد کر چکی ہے. سپریم کورٹ کس بات کا این آر او دے گی؟ سپریم کورٹ نے تو ایک رپورٹ جو کہ جس کے لیے بڑی مطلب شور و غل تھا، ہنگامہ تھا، اور جس کے لیے مطلب پورا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا پاکستان پیپلز پارٹی کا، ان کو مطلب انہوں نے ایک طرف ڈال کے اور کہا کہ دوبارہ ری انویسٹیگیٹ کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رپورٹ انہوں نے نہیں مانی. اگر مانتے تو وہ مختلف ہدایت دے سکتے تھے. اور شکر ہے اللہ کا کہ مطلب وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے تھا، کسی حکومتی عہدیدار کی طرف سے نہیں تھا. سپریم کورٹ کے حکم سے وہ رپورٹ بنی تھی. سپریم کورٹ نے اس رپورٹ کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا، لیکن نیب کو بھیج کے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ اس سے مختلف ہے جو نواز شریف والے معاملے میں جے آئی ٹی کے اوپر اختیار کیا گیا. اگر وہ ایکسیپٹ کرتے، ندیم ملک صاحب، اگر وہ ایکسیپٹ کرتے تو آرڈر کچھ اور قسم کا ہوتا نا پھر، اور مطلب وہ ہدایت دیتے کہ ریفرنس داخل کر دو. انہوں نے تو 16 ریفرنس بنا کے بھیجے تھے. اچھا آپ دوسرا دیکھیں کہ میرا نام اس میں کیسے آ گیا؟ میں تو اس میں نہیں تھا. اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو کو تو انہوں نے خود معصوم قرار دیا چیف جسٹس صاحب نے. میں تو مطلب اس دوران حکومت میں بھی نہیں تھا، اور نہ ہی میرا اس رپورٹ میں ذکر بھی ہے. میرا نام بھی ڈال دیا گیا. ایک دو اور وزراء ہیں، ان کے نام ڈال دیے گئے جن کا ذکر بھی نہیں ہے رپورٹ میں. گزشتہ روز جب ضمانت کی کنفرمیشن کی انہوں نے نواز شریف صاحب کی، اس والے العزیزی جو 3 اپارٹمنٹس والا کیس تھا، اس میں انہوں نے مریم کے لیے بھی کہا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی بہت عزت ہے. تو مجھے تو لگا کہ کافی گنجائش پیدا ہو گئی ہے بلاول کے لیے بھی اور مریم نواز کے لیے بھی. تو مطلب چیزیں دیکھیں جی، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ان کو پاس تو زیادہ انفارمیشن آتی ہے، چیزوں کی انفارمیشن جیسے جوڈیشری کے پاس آ رہی ہے فارملی انفارملی، تو ان کے رویے، ان کی چیزوں میں فرق آ رہے گا، اور انشاءاللہ آگے بھی آئے گا. آپ دیکھیے گا کہ یہ چیزیں جو کہ ہمارا میڈیا ٹرائل ہوتا رہا کئی مہینوں سے، وہ خود بخود وقت کے ساتھ ختم ہوگا. اور مطلب یہ چیزیں رکنی نہیں ہیں. پہلے بھی اس طرح کے احتساب 11 سال زرداری صاحب کا احتساب ہوتا رہا. سر وہ 11 سال سے یہ والا معاملہ مختلف تھا. اس کے لیے کوئی میڈیا کوئی چیزیں چلیں جی، کوئی کوکڈ اپ چیزیں لے کر نہیں تھا رہا. ایک رپورٹ تھی ایف آئی اے نے بنائی، اس نے آئیڈینٹیفائی کی آپ لوگوں کی ٹرانزیکشنز اور ہم لوگ رپورٹ کر رہے تھے. اب اس کا جواب کہیں نہ کہیں تو آئے گا، لیکن جس طریقے سے معاملہ، لیکن مقصد یہ کہ نہ میڈیا جو ہے وہ جوڈیشری ہے فیصلہ کرنے کا، نہ ایف آئی اے ہے. انہوں نے کورٹ میں دے دیا. اب کورٹس میں جب آئے گا تو دیکھیں گے نا، پھر مطلب وہاں بات ہوگی، حقیقتیں کھلیں گی، گواہیاں ہوں گی. ماضی والا کیس وہ تھا جہاں پر سیف الرحمان جسٹس قیوم کو فون کر کے کہہ رہا تھا کہ 7 سال کی سزا دو، میاں صاحب خفا ہو جائیں گے. یہ وہ والا معاملہ نہیں تھا، وہ تو ٹیپ ہو گیا نا مختلف تھا. وہ تو ایک ٹیپ آئی تھے سامنے، وہ تو ٹیپ ہو گیا نا، جو ٹیپ نہیں ہوئے وہ تو ریکارڈنگ ہو گئی تھی. وہ دیکھیں یہ والا معاملہ اس سے مختلف تھا. لیکن یہاں معاملہ تھوڑا فرق ہے، اس میں اوپن یہاں معاملہ تھوڑا فرق ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بہت فرق ہوگا.